Arabic and online learn tour. السلام علیکم۔ عربی لینگویج کے لیے یا قرآن کے لیے تلفظ کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم تلفظ کی تصحیح نہیں کریں گے، اس کو عربی انداز میں نہیں پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ تو تلفظ کی تصحیح بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے لیے ہم نے کچھ قواعد بنائے ہیں، تو جس کے لیے ہمیں ان کے الفابیٹ، جو عربی کے الفابیٹ ہے ہمارے، الف سے لے تک یا تک، حروف ہجا جو کہتے ہیں، حروف ہجا، تو حروف ہجا کو کہ ہم نے ان کی آواز بھی ایک نکالنی ہے ہم نے، اور تلفظ بھی صحیح کرنا ہے اس کی آواز طریقہ جیسے میں بتاؤں ویسے ہی آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے اگر آواز موٹی ہوگی تو موٹا جیسے منہ بنانا ہے آپ نے، اگر آواز باریک ہے تو باریک جیسے آواز بنانی ہے، اور اگر موٹی ہے تو اس کو موٹی آواز کر کے کرنی ہے، اور درمیانی ہے تو درمیانہ رکھیں گے ہم۔ تو ہم نے آواز ہے ہمارے پاس تین، ایک درمیانی آواز، ایک موٹی آواز اور ایک باریک آواز۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کا؟ کیونکہ اس کے معنی کے تلفظ کے چینج ہو جاتے ہیں، اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ اور پڑھ لیا تو معنی بدل جائیں گے اس کے۔ ہم نے اردو کی طرح اگر عربی کو پڑھا تو معنی بدل جائیں گے اس کے۔ تو ہمارے پاس تین آوازیں ہیں، تو اور تلفظ کی اور طریقہ بھی بتائیں گے آپ کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس کی آواز درمیانی ہے، تو اس کی آواز آلریڈی درمیانی ہے، آپ درمیانی آواز کی طرح اس کو ادا کریں گے۔ با، اس کی آواز موٹی ہے، لیکن ہم نے منہ موٹی آواز کی طرح نہیں بنانا ہے، لیکن پڑھنا اس کی آواز بذاتی خود موٹی ہے۔ با، تا، آواز جتنی آپ کوشش کریں گے نکالنے کی، جس طرح میں نکالوں اس طرح کوشش کرنی ہے آپ نے نکالنے کی۔ تا، اس کی آواز باریک ہے، تو آواز باریک نکالنی ہے، اور کوئی تعریف نہیں ہے اس کی، صرف آواز باریک ہے۔ ثا، اس کی آواز باریک ہے، لیکن زبان باہر دانتوں کے بیچ میں رکھ کے پڑھنا ہے، لیکن دانتوں کے بیچ میں ایسے رکھنا ہے آپ نے، دبانا نہیں ہے زبان کو، ہلکی سی نوک تھوڑی سی نکالنی ہے۔ ثا، یعنی باہر ہلکے سے نکالیں گے، دانتوں میں دبانا نہیں ہے، صرف ہلکی سی ہوا نکالنی ہے، اور زبان کو ہلکا سا باہر رکھنا، دانتوں کے بیچ میں رکھ کے آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے ہی ادا کرنا ہے آپ نے۔ ثا، ثا، اب جیسے پڑھا ہم نے الف، با، تا، ثا، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے ہی ادا کرنے کی کوشش کریں گے آپ۔ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے، لیکن آپ کوشش کریں ایسے جیسے میں ادا کر رہا ہوں ویسے ہی ادا کریں۔ جیم، اچھا آپ نے سا دبائیں گے تو آواز آئے گی سا سا سا، تو ایسا نہیں کرنا ہے، سا ہلکا سا زبان کو بس رکھنا ہے اور ادا کرنا ہے اس کو، سا۔ اب آگے ہم جیم، جیم، اس کی آواز باریک ہے، اس کی اور کا تعریف نہیں ہے، صرف جیم کی تعریف ہے، اور جس سے سا کی تعریف۔ اب آگے ہم ہا، اس کی آواز حلق سے پڑھنا ہے۔ حلق کے تین حصے ہیں، ایک حلق شروع ہے، ایک حلق کے درمیان ہے، اور حلق کے آخر ہے۔ ہا، حلق کے بالکل انگلی رکھیں گے آپ، اور حلق کے درمیان سے ادا کریں گے اس کو، اور اس کی آواز درمیانی نکالنی ہے، موٹی نہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز حلق سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، الف کو بھی، دال کو بھی، دال عربی کا مطلب حلق ہو گیا، نہیں، حلق تو ہر چیز نہیں ہے، کچھ چند الفاظ جو حلق سے ادا کریں گے ہم، اور وہ بھی کچھ درمیان سے ہے، کچھ حلق کے اوپر سے ہے، کچھ آخر سے ہے، لیکن لوگ جو ہے نا ہر الفاظ کو عربی کو السلام علیکم، تو بھائی ہر چیز کو نہیں ادا کرنا، صرف حلق کے ہر چیز کو حلق کے درمیان سے ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے بالکل۔ تو حلق صرف کچھ الفاظ ہیں جو حلق کے بیچ سے ہے، باقی سب الفاظ بغیر حلق کے، بدون حلق کے ہیں۔ تو ہا، کوشش کرنا آپ انگلی رکھ کے پڑھ کے دیکھنا ہے، ہا حلق کے درمیان میں، ہا، اس کی آواز حلق درمیانی ہے، اور درمیانی حلق سے ادا کریں گے۔ خو، خو، اس کی آواز موٹی ہے، اس کو حلق کے شروع سے ادا کریں گے۔ اوپر آپ بیچ میں حلق کے تین حصے کریں گے، اوپر کونے میں دیکھیں گے آپ، وہاں انگلی رکھ کے پڑھیں گے۔ خو، اس کے حلق کے شروع سے ادا کریں گے، اور اس کی آواز موٹی ہے۔ دال، اس کی آواز باریک ہے، بس۔ ذال، اب ان میں فرق، اصل میں کچھ الفاظ میں فرق اس لیے کرنا ہے کیونکہ کچھ الفاظ ملتے جلتے ہیں،
جیسے ذال، ذا، غا، ضاد. تو اس لیے ان میں فرق ہے. اس میں ذال اس کے بعد باریک ہے، سا کی طرح زبان اس کی بھی باہر نکال کے رکھنی ہے، سا کی طرح زبان باہر نکالنی ہے اس کی، ذال اور ادا کرنا ہے، لیکن دبانا نہیں ہے زبان کو. ذال زبان اس کی آواز باریک ہے اور زبان باہر رکھ کے پڑھیں گے. آگے را، را اس کی آواز موٹی ہے، را اس کی آواز موٹی ہے. اب آئیے زا، رال ہم نے پڑھا زبان باہر رکھ کے پڑھیں گے اور زا کو زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ آواز دونوں کی باریک ہے. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی آواز باریک ہے، اس کی آواز باریک ہے اور اس کی بھی آواز باریک ہے. لیکن اس میں رال میں زبان باہر رکھ کے پڑھیں گے اور زا میں زبان اندر رکھیں گے. زا زبان اندر، دانتوں کے نیچے، بالکل نیچے والی جو دانت ہے اس کے بالکل نیچے رکھیں گے زبان، کونے بالکل نوک کو نیچے رکھیں گے. زا نیچے تلوے کے جو بالکل نیچے ہے نا، اوپر نہیں، نیچے والا حصہ جو ہے مسوڑوں سے بھی نیچے زبان کی نوک کو رکھنا ہے اور پڑھنا ہے زا. آپ کو ز کرنا آنا ضروری ہے، جب تک کر کے نہیں پڑھنا. زا اس کی آواز باریک ہے اور زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے. اس میں را میں اور زا میں فرق کیا ہے؟ رال میں اور زا میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے زبان کا ہے. آواز دونوں کی باریک ہے، رال کی آواز باریک ہے اور زا کی آواز بھی باریک ہے. رال کی زبان باہر رکھ کے پڑھیں گے اور زا کی زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے. سین اس کی آواز باریک ہے. اوپر ہم نے پڑھا تھا سا، اس کی آواز بھی باریک ہے اور اس کی بھی آواز بھی باریک ہے. لیکن سا کو زبان باہر رکھ کے پڑھیں گے اور سین کو زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے. سا کو وہی دانتوں کے بیچ میں باہر رکھ کے ادا کرنا ہے اور سین کو زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے. جیسے زا کا پڑھا ہے اس طرح اس کی بھی نوک نیچے ہی رکھنی ہے ہم نے. سین سیٹی بجانا آپ کو آنا چاہیے، کر کے نہیں پڑھنا. پھر آگے آگے شین، اس کی آواز درمیانی ہے. اب آگے ہم صاد. اب سین میں اور صاد میں کیا فرق ہے؟ سین کی آواز باریک ہے اور زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے. صاد کی آواز موٹی ہے، اس کو بھی زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے. دونوں میں زبان اندر ہے، سین میں بھی اور صاد میں بھی. لیکن فرق یہ ہے سین کی آواز باریک ہے اور صاد کی آواز موٹی ہے. سا میں اور صاد میں کیا فرق ہے؟ اس میں آواز کا فرق ہے اور زبان کا بھی فرق ہے. سا کو زبان باہر رکھ کے پڑھیں گے اور باریک آواز ہے. صاد کو زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے اور آواز موٹی ہے. اب آگے ہمارے پاس ضاد. اب ضاد جو ہے اس کو لوگ مختلف انداز میں پڑھتے ہیں. اس میں مختلف ہے، زبان کی کروٹ لے کر اس کو ادا کیا جاتا ہے، دائیں طرف کی طرف یا بائیں طرف. ضاد. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے، اس کو آسان میں نے الفاظ میں بنایا ہے. اس کو ذال میں اور زا میں فرق یہ کرنا ہے. زا میں ذال کی آواز باریک ہے اور زبان باہر رکھ کے پڑھیں گے. زا کی آواز باریک ہے اور زبان اندر رکھ کے پڑھیں گے. اس کا کیا ہے؟ ضاد زبان باہر رکھ کے پڑھیں گے اور آواز بھی موٹی ہے اس کی. تو ہمیں ذال میں اور زا میں فرق، ضاد میں کیا فرق ہوا؟ زبان دونوں کی، ذال میں کی زبان باہر ہے اور ضاد کی زبان اندر ہے پر آواز موٹی ہے. ضاد زبان باہر رکھنا ہے اور آواز موٹی نکالنی ہے. ضاد. تو آج کا سبق اتنے کافی ہے اور اس کو خوب مشق کرنا ہے آپ نے. جتنے بھی دوسرے الفاظ ہیں خوب ملایا کوشش کرنا ہے. آگے قرآن کو کھول کھول کے جہاں جہاں الفاظ آ رہے ہیں اس کو آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ابدن، احدن، اس طرح سے ادا کرنا ہے آپ نے، کوشش کرنی ہے. ثابت بن ثابت، مشق کرنی ہے اس طرح سے، تو آپ کو انشاءاللہ استر سے آ جائے گا. حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. را کی آواز موٹی نکالنی ہے اور ہا کی آواز کو ویسی کوشش کرنا ہے آپ کو. ذل زال، را کی اور زا کی آواز آپ کو فرق کرنے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا تاکہ جس سے آپ کو مشق آ جائے اس کے اندر. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.